أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ سورہ صاد کی آیات نمبر 49، 50، 51، 52، 53 اور آیت نمبر 54 تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، ھذا ذکر، یہ قرآن بہت بڑی نصیحت ہے۔ ھذا ذکر، یہ قرآن ایسی بہترین کتاب ہے جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے حالات اور واقعات بیان ہوئے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں پیدائش سے لے کر موت تک انسان کی جملہ ضروریات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی اور اجالے میں لے کر آتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کے اجالوں میں لے کر آتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کے دل کی سیاہی کو دھو کر انسان کے دل کو پاکیزہ، عمدہ اور صاف بنا دیتی ہے۔ جو لوگ اس کتاب کے پیچھے چلیں گے، جو لوگ اس کتاب کو تھامیں گے، جو لوگ اس کتاب کی تعلیمات کے مطابق چلیں گے، جو لوگ اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی سنواریں گے، جو لوگ اس کتاب کے مطابق اپنا اوڑھنا اور بچھونا رکھیں گے، وہ متقی کہلائیں گے، وہ متقی کہلائیں گے، وہ متقی کہلائیں گے۔ اور متقی لوگوں کے ساتھ بعد از موت، موت کے بعد ہم نے جو معاملہ کرنا ہے وہ کچھ اس طرح ہوگا، للمتقین لحسن مآب، کہ متقی لوگوں کو ہم بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے۔ میرے اللہ، بہترین ٹھکانہ کیا ہوگا؟ بہترین ٹھکانے کی تعریف کیا ہے؟ کیا اجر دیا جائے گا متقی لوگوں کو؟ کیا صلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھا اور تیرے حکم کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی؟ ان کا کیا بدلہ اور کیا اجر ہوگا؟ تو اس چیز کو اللہ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا جنات عدن، میں انہیں جنت عدن عطا کروں گا۔ جنت عدن یہ جنت کا ایک خاص حصہ اور خاص مقام ہے جو متقی لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان جائے اور پھر اسے وہاں سے نکال دیا جائے۔ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ انسان اس جنت میں رہے گا۔ اس جنت میں انسان کا قیام دائمی ہوگا، اور مزیداری کی بات، نہ وہاں موت ہوگی، نہ تکلیف، نہ رنج، نہ غم، نہ مصیبت، نہ آزمائش، نہ کوئی فتنہ۔ ہر لحاظ سے انسان کو سکون اور اطمینان سے نوازا جائے گا۔ عام قسم کی جو جنت ہے اس کی صفت اللہ نے قرآن مجید میں جو بیان فرمائی ہے
کہ اس جنت میں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کسی قسم کا کوئی لغو کام وہاں نہیں ہوگا، کسی قسم کے گناہ کا کام نہیں ہوگا۔ قیلن سلامن سلاما، وہاں تو ہر طرف سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، تکیے گدے لگے ہوئے ہوں گے، تخت بچھے ہوئے ہوں گے، اور ہر جنتی اپنے تخت پر بادشاہ بن کر بیٹھا ہوگا۔ حور و غلمان اس کے سامنے عاجز مندی کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کر، اور یہ اپنی زبان سے لفظ نکال نہیں پائے گا کہ ان کے حکم کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں متقی لوگوں کا صلہ ہوگا اور متقی لوگوں کی جزا ہوگی جو ہماری طرف سے انہیں دی جائے گی۔ اور جنت عدن جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا ہم نے متقی لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اس کی صفات میں سے چند صفتیں یہ ہیں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ صاف شفاف پانی انہیں دیا جائے گا۔ یہاں دنیا میں ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، پہاڑی علاقوں کا جو پانی ہے، دریاؤں کا جو پانی ہے، یہ تو بالکل پاکیزہ صاف ستھرا ہے۔ جو پانی ہم پیتے ہیں یہ بھی پاکیزہ ہے، پاک ہے، لیکن اس میں وہ چیز نہیں ہے جو ایک صاف ستھرے پانی میں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر ہمیں کہتے ہیں کہ منرل واٹر استعمال کیا جائے، پانی ابال کر پیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جراثیم موجود ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم جنت میں انسان کو جو پانی عطا فرمائیں گے وہ صاف شفاف پانی ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، دودھ کی نہریں ہم اس انسان کے لیے بہا دیں گے۔ دودھ کی نہریں، صاف شفاف نہریں، دودھ کی بھی ایسی نہریں کہ جس میں ذرا بھی ملاوٹ کا شائبہ نہیں ہوگا، اور وہ عرش کے نیچے سے نکل کر جنتی کے سامنے سے گزر رہی ہوں گی۔ اور یہ متقی انسان جس نے اس دنیا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق بسر کیا ہوگا، یہ دودھ کی نہروں کا مالک ہوگا، اور جب جب اس کا دل چاہے گا یہ جنت کی نہر سے دودھ پیے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، بہترین صاف شفاف اور عمدہ قسم کا شہد، وہ ایک دو بوتل نہیں بلکہ ہم اس کی بھی نہریں اس کے لیے بہا دیں گے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں ہم اس کے لیے بہا دیں گے۔ وہ شراب جو اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے خاص تحفہ ہوگا، جسے پیے گا تو اسے سرور آئے گا، اس کی عقل زائل نہیں ہوگی، اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا، یہ بے ہوشی کے عالم میں نہیں جائے گا، بلکہ وہ تو اس کے رب کی طرف سے ایک عطا ہوگی جو اللہ اس جنتی کو عطا فرمائیں گے۔ پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، اور اللہ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر قسم کے میوہ جات اس جنتی کے لیے وہاں موجود ہوں گے۔ یہ ہماری طرف سے اس جنتی کو صلہ دیا جائے گا، یہ ہماری طرف سے اس جنتی کو بدلہ دیا جائے گا کہ اس نے دنیا کی زندگی ہمارے حکم کے مطابق گزاری ہے۔ جنات عدن، ہم اسے جنت عدن عطا کریں گے۔ مفتحۃ لہم الابواب، اس جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جنتی جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا، اسے دروازہ بجانا نہیں پڑے گا، خود بخود دروازہ کھل جائے گا اور یہ اپنی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنتی جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہاں اللہ جل شانہ نے پہلے سے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہوگا جو اپنے آقا اور اپنے سردار کو آتے ہوئے دیکھیں گے تو فوراً اس کے لیے دروازے کھول دیں گے اور اسے کہیں گے تحیۃ و سلاما، ہمارے آقا آپ پر سلامتی ہو، آپ کے لیے ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ کون فرشتے؟ جو گناہوں سے معصوم ہیں،
جو گناہوں سے پاک ہیں، اللہ ان فرشتوں کو اس انسان کا خادم بنا دیں گے اور وہ فرشتے ہاتھ باندھ کر جنت کے دروازے پر اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کو متقی بننا ہوگا، شرط یہ ہے کہ انسان کو تقوی اختیار کرنا ہوگا، شرط یہ ہے کہ انسان کو متقی لوگوں والے کام کرنے ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں متقین فیہا، یہ اپنی اس جنت کے اندر تکیے لگا کر گدوں پر تختوں پر بڑے مزے سے بیٹھا ہوا ہوگا۔ یدعون فیہا بفاکہا، جب یہ فرمائش کرے گا تو اس کے سامنے میوہ جات لائے جائیں گے، کثیرۃ و شراب، کثرت سے ہر چیز پیش کی جائے گی، شراب اس کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، با حیا ایسی حوریں جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور وہ اس کی ہم عمر ہوں گی، وہ اللہ اسے عطا فرمائیں گے اور ان کو اس کی بیویوں کا درجہ دیا جائے گا اور یہ ان کے ساتھ مشغول رہے گا، اور ایک بیوی نہیں بلکہ عام جنتی کو 70 حوریں اللہ عطا فرمائیں گے اور یہ ان 70 حوروں کا مالک ہوگا، ان 70 حوروں سے یہ کھیل کود کرے گا، ہنسی مذاق کرے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ حوریں ایسی ہوں گی کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور یہ ہم عمر ہوں گی، ہر حور کی عمر وہ 33 سال ہوگی، ہر جنتی کی عمر وہ 33 سال ہوگی۔ لیکن دنیا والا معاملہ یہاں نہیں ہوگا کہ دنیا میں اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو ایک سوکن بن جاتی ہے، دل میں حسد بغض یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی، ہر حور کی نگاہ صرف اپنے آقا پر ہوگی، اسے دوسری حور سے کوئی غرض نہیں ہوگا اور وہ اپنے آقا کے ساتھ مشغول رہے گی، اور 70 حوریں اللہ انسان کو عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ھذا ما توعدون لیوم الحساب، قیامت کے دن کے متعلق ہم نے تم سے جتنے بھی وعدے کیے وہ وعدے ہم جنت میں پورے کر دیں گے، اور یہ حوروں کا مل جانا، جنت کی آسائشوں کا مل جانا، جنت کی نعمتوں کا مل جانا، یہ ہمارے وعدوں کی تکمیل ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، اور وہاں ہماری طرف سے جو رزق دیا جائے گا اس رزق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، وہ گھٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وما عند اللہ باق، جو ہمارے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اسے کبھی فنا نہیں ہے، اس میں کمی نہیں آئے گی، اس میں گھاٹا نہیں آئے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ ہر وقت تمہارے پاس موجود ہوگا۔ لہم اجر غیر ممنون، اللہ کی طرف سے انسان کو جو اجر دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے انسان کو جو عطا کی جائے گی، اللہ پاک کی طرف سے انسان کو جن نعمتوں سے نوازا جائے گا، وہ نعمتیں انسان کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ ان ساری نعمتوں کے حصول کے لیے انسان کو متقی بننا پڑے گا، اور متقی بننے کا سب سے بہترین طریقہ اللہ پاک کے اوامر کو بجا لایا جائے، جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ہے ان سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روک لیا جائے۔ یہ 30 40 50 60 سال کی زندگی بڑی مختصر زندگی، بڑی تھوڑی زندگی، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب کسی کا دم نکل جائے۔ بس اس 15 20 30 40 سال کو اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیا جائے۔ مرنے کے بعد کی ساری زندگی جو ابد الآباد تک کی زندگی ہے، جس میں موت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ انسان کی اس زندگی کو سنوار دیں گے، اللہ انسان کی اس زندگی کو خوبصورت بنا دیں گے، اللہ انسان کی اس زندگی کو دکھوں سے بالکل پاک فرما دیں گے، اور انسان سکون کے ساتھ، عیش کے ساتھ، راحت کے ساتھ، آرام کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ جنت میں حاکم بن کر رہے گا، بادشاہ بن کر رہے گا، فرشتوں پر اس کا حکم چلے گا، حوروں پر اس کا حکم چلے گا، اور یہ سردار بن کر جنت میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا، اور یہ زندگی چلتی چلی جائے گی ابد الآباد تک۔ موت نام کی کوئی چیز نہیں، بیماری نام کی کوئی چیز نہیں، تکلیف نام کی کوئی چیز نہیں، نافرمانی نام کی کوئی چیز نہیں، منفی رویوں نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی حادثہ نہیں، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی آزمائش نہیں، اور انسان
بڑے سکون کے ساتھ اس جنت کے اندر سانس لے گا۔ اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو چیز میں نے عرض کی ہے کہ رب کو راضی کر لیں، نبی کے طریقے پر چلیں گے تو رب راضی ہو جائے گا، من مانی کریں گے شیطان راضی ہوگا، رب راضی ہوگا، رب جنت عطا فرمائے گا، شیطان کو راضی کریں گے دوزخ کا راستہ دکھائے گا۔ پھر اگلی آیات میں اللہ نے جو انشاءاللہ کل تلاوت ہوں گی دوزخ کے حالات اور واقعات بیان فرمائے ہیں، وہ جب آپ سنیں گے تو پھر آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ شیطان کے نقش قدم پر ہم چلیں یا شیطان جو راستہ ہمیں دکھا رہا ہے اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔